ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی ایک اور قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو میں پاکستانیوں کو 23 مارچ کے یوم پاکستان پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور امید یہ تھی کہ یہ شاید جو 75واں یوم پاکستان ہے اس پہ کوئی اچھی خبریں پاکستان سے آتی۔ بہرحال ان کے بارے میں بات کریں گے کہ کوئی اچھی خبریں لگتا ہے کہ آج کل بہت کم ہو گئی ہیں پاکستان سے آنا۔ اس کے ساتھ بہار کی آمد ہے، اور جہاں ہم ٹورانٹو میں بیٹھے ہیں، کینیڈا میں زیادہ تر کووڈ-19 کی ریسٹرکشنز ختم ہو گئی ہیں، ماسک مینڈیٹس بھی ختم ہو گئے ہیں، تو ایک زندگی شاید اب تھوڑے نارملسی کی طرف جا رہی ہے۔ تو دیکھیں، شاید یہ بہار ایک امید کی نئی بہار لے کے آئے۔ آج کے موضوعات جو ہم جن پہ ڈسکس کریں گے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہوا ہے، ایک ڈرامہ، ایک سرکس جو لگا ہوا ہے، جس میں تمام سیاسی جماعتیں بھلے حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر ہیں، واپس وہیں پہنچ گئی ہیں جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ وہ سب کے سب جو ہے فوج کی خوشنودی اور فوج کے نمبر 1 جو ہے ان کے دل پذیر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں کہ کہاں یہ نیوٹرل جو ہماری فوج ہوئی ہوئی ہے وہ نیوٹرالٹی کس طرف جاتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے پاکستان میں OIC کانفرنس ہوئی ہے، اس OIC کانفرنس کے فارن منسٹر کی جو کانفرنس ہوئی ہے، اس کا کیا فائدہ کیا نقصان، اس کی وجہ سے کوئی دنیا میں تبدیلی آنے کی گنجائش موجود ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو ہے ہندوستان میں جو ہے ایک کافی مسئلہ کھڑا ہوا ہے، ایک فلم بنائی گئی ہے کشمیر فائلز کے نام سے، جو کشمیر میں جو ہندو پنڈت تھے جن کو سپوزٹلی جو ہے زبردستی وہاں سے نکالا گیا جموں سے، اور وہ کافی سالوں سے جلا وطن ہیں، مین انڈیا میں رہ رہے ہیں اور واپس جانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں کافی کنٹروورسی ہے، اور جس پہ BJP جو ہے اس کا کافی فائدہ اٹھا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اگر وقت ہوا تو تھوڑا یوکرین کی صورتحال پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے چند، جیسے میں نے کہا کہ اس خطے سے اچھی خبریں آنا تو بہت کم ہے، مزید یعنی ہم ہر دفعہ مختلف چیزوں کا ماتم کرتے ہیں، اس دفعہ بھی کہ ایک پاپڑ فروش جو ہے پاکستان میں پنجاب میں ایک شادی پہ کہ باہر بیچ رہا تھا، جو شادی والوں کو پسند نہ آئی، انہوں نے اس پہ تشدد کر کے اس کو مار دیا، اور جہاں کھانا ہو رہا تھا وہاں اس کی لاش پڑی رہی، اور اس کے بیچ میں ارد گرد سب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، لاش بیچ میں پڑی ہے، کوئی اس کی لاش کو وہاں سے ہٹانے کی یا اس کے اوپر چادر ڈالنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی۔ بہرحال یہ آپ کو ہماری سوسائٹی کے انحطاط کا بتاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی کہاں ہے۔ دوسری طرف ایک اور ہندو لڑکی پوجا کماری کے نام سے اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو یہی ہوتا کہ جی اس نے اسلام قبول کر کے شادی کر لی ہے، لیکن اس نے اس مزاحمت کی بنیاد پہ اس کو قتل کر دیا گیا، اور مزید جو ہے وہ قتل جو یہ ہوتے رہتے ہیں، اور اسپیشلی سندھ میں جہاں ہندوؤں کو سپوزٹلی ہندو لڑکیاں ہی اسلام قبول کر کے ہمیشہ مسلمان مرد سے شادی کرتی ہیں، کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی ہندو آدمی نے بھی اسلام قبول کر کے جو ہے مرد نے بھی کسی مسلمان لڑکی سے شادی کی ہو۔ بہرحال یہ مسئلہ ہے۔ دوسری طرف افغانستان میں 7 مہینے کے بعد افغان حکومت نے وہاں سیکنڈری اسکول کھولے، وہاں کی لڑکیوں کے جو سیکنڈری اسکول ہیں 6ٹھی جماعت سے اوپر کی جس میں تعلیم دی جاتی ہے، اور آدھے گھنٹے کے اندر ان کو دوبارہ بند کر دیا گیا، اور وجہ یہ دی گئی کہ ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان خواتین کا یونیفارم کیا ہوگا، ان لڑکیوں کا، خواتین بھی نہیں، وہ کم عمر لڑکیاں 6ٹھی سے لے کے میرے خیال میں 10ویں جماعت تک وہ پڑھتی ہیں، کہ ان کا یونیفارم کیا ہوگا، تو جب تک وہ فیصلہ نہ ہو اس وقت تک وہ اسکول بند کر دیے گئے۔ یہ وہ افغانستان جس کی بھوک کے لیے، جس کی حکومت جو ہے صرف یہ دنیا کا جو ہے مطالبہ ہے کہ وہ ایک براڈ بیس گورنمنٹ بنائیں، عورتوں کی ایجوکیشن یقینی بنائیں، وہ پوری دنیا سے مانگتے پھر رہے ہیں۔ پاکستان نے بھی پھر ان کا مقدمہ جو ہے OIC کانفرنس میں رکھا، لیکن وہ وہاں کی اپنی بچیوں کو ان کا تعلیم کا بنیادی حق دینے کو تیار نہیں ہیں، جو ایک ڈسپائٹ ان کی اکنامک صورتحال کے جو ایک ان کا حق ہونا چاہیے۔ لیکن اس برے حالات میں بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ مذہب کے نام پہ لوگ کس طرح اندھے، جہاں ایک طرف سعودی عرب میں ایک زمانے میں
لڑکیوں کے اسکول کو جس میں آگ لگ گئی تھی اور وہ بے پردہ لڑکیوں کو تاکہ وہ باہر نہ نکلیں اس کا دروازہ بند کر دیا گیا اور وہ اندر جل کے مر گئیں. وہاں سے لے کے یہ 2022 میں جو ہے افغانستان میں 6ٹھی کلاس سے زیادہ کی لڑکیاں جو میرے خیال میں ان کی عمر 10 11 12 سال سے شروع ہو کے 16 17 سال تک ہوگی, ان کو تعلیم کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. بہرحال یہ تمام افسوسناک خبریں یہ ٹرینڈ بتاتا ہے. ان تمام خبروں کا ان تمام باتوں کے کرنے سے ہمارا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہماری معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, اور اگر ابھی بھی ہم عقل نہیں سمجھیں گے, اگر ابھی بھی ہم جو ہے ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو ہمارا پورا معاشرہ نہ صرف پاکستان بلکہ وہ پورا خطہ اور مسلمان دنیا ایز جنرل جو ہے ایک تاریکی کے سفر کی طرف رواں ہے. بہرحال تو ممتاز صاحب, ابھی جو پاکستان میں ایک ہنگامہ برپا ہے, ایک سرکس لگا ہوا ہے جس میں جو ہے تمام اب حکومت بھی اور اپوزیشن جماعتیں بھی اپنے آپ کو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ثابت کرنے, اور جب کہ وہ شاہ نے کہا کہ میں نیوٹرل ہو گیا ہوں تب بھی اس شاہ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور تمام بے شرمی کے ساتھ اپنی تمام جو ہے ماضی کی باتوں کو, بھلے عمران خان ہوں, شہباز شریف ہوں, آصف زرداری ہوں, ماضی میں جو کچھ کیا اس کو بھلا کے ابھی پھر جو ہے وہ خوشامد کے بیسس پہ, اور جس کے بیسس کے اوپر ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا اگر وہ اس طرح حکومت میں آئیں یا حکومت سے جو بھی جائے گا اس میں لگی ہوئی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ کس طرف جا رہا ہے, اور اس کا پاکستان کے عوام کو یہ تمام جو کھیل ہو رہا ہے اس کے اینڈ میں جس میں پاکستان کے آئین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے, اس آئین کو کھلونا بنا دیا. آئین ایک مقدس چیز ہوتی ہے, آئین کے چیزیں اور آئین میں جو چیزیں کلیئرلی لکھی ہوتی ہیں ان کو کویسچن کیے بغیر جو بھی لوگ اس ملک میں ہیں ان کا فرض ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کے تابع رہیں اور اس پہ عمل کریں, جبکہ ہمارے ہاں آئین کو کھلونا بنایا ہوا ہے. تو اس کے پاکستان کے فیوچر پہ اور پاکستان کے عوام پہ اس کے کیا اثرات پڑیں؟ دیکھیں, جہاں تک یہ تحریک عدم اعتماد کا تعلق ہے, ارسپیکٹو کہ مطلب اپوزیشن کیا کر رہی ہے یا دوسرے کیا کر رہے ہیں, تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہاں کے جو ہے وہ پارلیمنٹ کا. ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے وہ بچوں کو بنیادی تعلیم بھی ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے وہ لوگوں کو روزگار, ہمیں ہمارے سیاستدانوں کو, تمام سیاستدانوں کو, فوج کو, کسی کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ جب عوام کے رائٹس, عوام کی بھلائی کے رائٹس ہوتے ہیں تب یاد نہیں آتا, لیکن جو ہے کانسٹیٹیوشن وہی لوگ جو ہے ان کو ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں جن کی بات آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہی لوگ ہیں, یہ منتخب انہی لوگوں سے ہوتے ہیں. یہ بھی لمبی بحث ہم کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ اگین جو حکمران طبقات ہیں وہ حکمران طبقات نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے زندگی کے مسائل کے لیے بلیک میل ہو کے, کیونکہ سسٹم ایسا بن گیا ہوا ہے جس میں پیٹرنیج کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کے اندر رہ رہے ہیں, آپ کو ایک سوشلسٹ جو ہے وہ ملک کے اندر, سر لگتا ہے آج ہمارے بہت سارے اختلافات ہونے والے ہیں کیونکہ نہ ہماری سوسائٹی سرمایہ دارانہ ہے نہ جمہوریت. جاگیردارانہ ہے, مطلب چلو آپ ایک مکسڈ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ اس کا ایک مربع جو ہے وہ چربہ ہے اس وقت پاکستان کی. اور اگر وہی دیکھیں تو وہ جاگیردارانہ ہیں, وہ سرمایہ دارانہ بھی نہیں ہے, چونکہ سرمایہ دارانہ رویوں کے اندر کافی پروگریسو جو ہے وہ اپروچ رہتی ہے. تو اس کی وجہ سے مطلب میں تو یہ کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو ہے وہ کوئی عوام کے حقوق کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے یا جو باقی جو ہے وہ ان کی ملازمتوں کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ حوالے سے کوئی جو ہے وہ اپوزیشن کوئی بہت زیادہ پریشان ہے اور حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی تھی. مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سمپل سا معاملہ ہے کہ ایک جو ہے وہ اپوزیشن, اور اس اپوزیشن کو بھی وہاں تک لے جانے میں جو ہے وہ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں ان کا تعلق ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں, چونکہ حکومت کوئی اکیلی خود سے نہیں ہوتی ہے. اپوزیشن اور
حکومت دونوں ایک جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ چلتے ہیں. لیکن میرے خیال میں سب سے بڑا ہاتھ تو اس میں وہ نیوٹرل جو ہے لوگوں کا ہے, جو جب تک ان کا اشارہ نہیں ہوا اس وقت تک یہ کوئی موومنٹ نہیں آ سکی, جیسے ہی ان کا اشارہ ہوا. ڈیفینیٹلی میں تو دیکھیں نا, وہ اگر اس طرف لے جائیں گے تو پھر اور لمبا جو ہے وہ کھل جائے گا وہ چیز, اور اس پہ کوئی ہمارے جو ہے وہ ویوز کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں, اور نہ ہم نے کبھی جو ہے اس چیز کو وہ کیا ہے کہ سب سے بڑے تو ذمہ دار ہی وہی ہیں. اور وہ اگر ہم پیچھے پوری ہسٹری میں چلے جائیں تو آج فرض کریں جو حکومت کر رہی ہے یا اپوزیشن کر رہی ہے تو وہ اس وجہ سے کر رہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اختیارات نہ ان کے پاس ہیں, نہ اپوزیشن کو یہ پتہ ہے کہ کل وہ بن جائیں گے تو ان کے پاس کوئی جو ہے وہ اختیارات مطلب وہ ہوں گے. تو آج لیکن میں ایک جنرل وہ کر رہا ہوں کہ ارسپیکٹو کہ پیچھے بیٹھ کے کون جو ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے, اور حکومت کو ایک چاہیے کہ بھائی جو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے آپ اس کو قانونی طریقے سے جو ہے وہ چلنے دیں. لیکن جس طریقے کی بوکھلاہٹ جو ہے وہ حکومت جس طریقے سے جو ہے وہ کر رہی ہے, اور وہ ہر جو ہے وہ جس طرح عمران خان خود کہتا ہے بال ٹیمپرنگ, وہی بال ٹیمپرنگ کرنے کی ہر موقع پہ جو ہے وہ جو مطلب وہ کوشش کر کے اس چیز کو ٹالنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اور آپ چونکہ خود بہت یعنی تمام تر فیسیلیٹیشن کے باوجود آپ ناکام رہے ہیں کوئی چیز ڈیلیور کرنے میں, گورننس کے اندر یا کوئی بھی چیز, بلکہ ڈیلیور کیا آپ خود اتنے کنفیوز ہیں کہ آپ نے سوسائٹی کو اتنا مزید کنفیوز کر دیا ہے کہ آپ نے ایک وہ تعلیمی نصاب کو جو ہے وہ لا کے جس طریقے سے وہ کرنا, امر بالمعروف اور کیا کیا ٹرمنالوجی. پاکستان جو پہلے سے انتہا پسندی میں اتنی بری طرح سے جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, آج پاکستان کے دو طرح کے مسائل ہیں, اور وہ مسائل ہیں معاشی اور دوسرے اس سے ہٹ کے. ایک یہ ہے کہ اس کے جمہوری پروسیس نہ چلنے میں جن قوتوں کا ہاتھ ہے, اور پھر وہاں پہ جس طریقے سے مذہب کو مس یوز کیا گیا ہر موقع پہ, اور اس کی نتیجے میں جو ہے وہ آج دیکھیں دہشت گردی کے کتنے واقعات مطلب وہاں پہ وہ ہو رہے ہیں, اور آپ پھر مسلسل امر بالمعروف اور پتہ نہیں کیا کیا ٹرمنالوجیز استعمال کر کے آپ دوسرے کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میں صحیح مسلمان ہوں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا. آپ کے بچے جو ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھ کے جو ہے وہ امر بالمعروف کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, مدینہ کی ریاست میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اس چیز میں اپوزیشن کی نسبت. اب جو چیز ہے اپوزیشن وہاں پہ جو لڑائی ہے وہ عوام کے لیے نہیں ہے, یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا. لڑائی اس وقت یہ ہے کہ ایک چیز وہ بنی ہوئی ہے کہ ایک تو عمران خان نے خود حالات یہ پیدا کیے کہ اپوزیشن کو کبھی انگیج کرنے کیا بات کرنا مناسب نہیں سمجھا, اور پھر دوسری طرف جناب یہ ہے کہ جی آج اگر عمران خان جو ہے وہ مزید کنٹینیو کر جاتا ہے تو کل میں بھی ایک ایسے, اور ساری جنگ اس پہ کہ ایسے آرمی چیف کو نامزد کر دے گا جو آ کے شاید ہمارے لیے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ مشکلات. تو یہ پاکستان کی پالیٹکس کا المیہ ہے. لیکن پاکستان کی پالیٹکس کا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس بحث میں لگ جاتے ہیں کہ عمران خان یہ کر دے گا, اس کو اپوائنٹ کر دے گا. ہمارے سامنے لیٹسٹ ایگزامپل 1999 کی ہے جس میں نواز شریف نے اناؤنس بھی کر دیا, اس نے اپوائنٹ بھی کر دیا, اور اس کے بعد دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا. تو جب تک فوج ایز اے کلیکٹیو کور کمانڈرز اور فوج کی ٹاپ لیڈرشپ فیصلہ کرے, فیض حمید کچھ بھی کر لیں, اناؤنس کروا لیں, وہ نہیں بن سکتے.
اور عمران خان کچھ بھی کر لیں بنے گا وہی، اگر نہیں سیدھے ہاتھوں انگلیاں نکلیں گی تو 111 بریگیڈ ہمیشہ موجود ہے جو ہر وقت تیار ہوتی ہے پاکستان کے اقتدار پہ قبضہ کر کے اپنے نام اس کو بٹھانے کا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب نواز شریف نے کیا اور مشرف آیا تو یہی عمران خان بھی، ہمارے پروگریسو لوگ بھی، صرف ایک بات کرنے کی دیر تھی، انلائٹنڈ ماڈریشن، اور ہمارے بہت سارے پروگریسو لوگ بھی جو ہے مشرف کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو پاکستان میں اور دنیا میں ایسا اس وقت ماحول نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں فوج ڈائریکٹ بھی آ گئی تو کوئی بہت زیادہ کنڈمنیشن ہوگی، بلکہ اس وقت تو بڑا سازگار ماحول ہو گیا، بہت سازگار ماحول ہے۔ تو اس لیے یہ بحث ہم اس میں لگ جاتے ہیں کہ وہ فیض حمید کو، میرے خیال میں یہ تو ایک نان اسٹارٹر ہے کہ وہ کسی کو بھی اناؤنس کر دے۔ پریزیڈنٹ میرے خیال میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 مہینے میں جنرل قمر باجوہ جتنی دفعہ صدر پاکستان سے ملے ہیں، اس سے پہلے شاید نہیں ملے، اور اس کی میرے خیال میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بتا دیا کہ اگر یہ حکم یہ آ بھی جائے تو آپ نے سائن نہیں کرنے۔ تو میرے خیال میں عارف علمی جس طرح کے وہ آدمی ہیں وہ سائن بھی نہیں کریں گے۔ بالکل نہیں، وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ کسی کو بھی جو ہے وہ بنا لیں، ان کا جو ہے وہ ایک کامن جو ہے وہ انٹرسٹ ہے، وہ کبھی بھی اس کے برعکس جا کے جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اور ماضی کی کتنی مثالیں ہیں، بھٹو سے لے کے نواز شریف تک، مطلب جس نے بھی یہ کوشش کی ہے تو الٹیمیٹلی ان کے گلے ہی جو ہے وہ چیز وہ پڑی ہے۔ لیکن سٹل آپ پاکستان کے میڈیا پہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر ایک یہ آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ اپوزیشن کی اپریہنشن جو ہے سب سے زیادہ یہ ہے کہ چونکہ فیض حمید نے عمران خان کو اتنا اپوزیشن کو اتنا یعنی خراب کرنے میں، اریسٹ کروانے میں، تمام چیزوں میں اس کا ہاتھ رہا ہے، تو اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ آئے تو اگلے الیکشن بھی جو ہے وہ میں جیتوں گا۔ ایک ان کی اپنی اپریہنشن وہاں پہ بنی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیصلے جو ہے وہ ان کے کولیکٹیو ہوتے ہیں، اور کوئی فیض حمید الگ سے کل اگر عمران خان اس کو، تو شاید وہ نواز شریف والا اشر اس کے ساتھ بھی ہو۔ اور میرے خیال میں فوج نے، شاید ہمارے سیاستدان تو سبق نہیں سیکھتے، فوج نے سبق سیکھ لیا کہ اس دفعہ وہ نوٹیفیکیشن بھی، پچھلی دفعہ تو نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، اس کے بعد سب ڈرامہ ہوا، اس دفعہ نوٹیفیکیشن تک کی بات نہیں پہنچے گی۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ چیزیں اب دیکھیں کورٹ میں چیز چلی گئی آج، بلکہ جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک خط لکھا ہے اس کو کہ اب کورٹ بھی بدقسمتی سے کوئی ادارہ جو ہے نا، ہماری کورٹ تو 1954 تھا کہ جب 56 نظریہ ضرورت کے تحت ہر چیز کو ربر سٹیمپ کرتی رہی ہے، اور ابھی بھی کوئی فیصلے جو ہے وہ بغیر ایڈوائس کے نہیں ہوتے۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ سینئر 3 جج کو جو اگلا چیف اس کو آپ اس میں وہ نہیں کرتے ہیں، اور ایک 8ویں نمبر پہ ہے، ایک 13ویں نمبر پہ ہے، اس کو جو ہے وہ آپ ان میں وہ شامل چونکہ وہ، اور بنیادی مسائل ہی یہی ہیں پاکستان کے، اور جب تک سیاستدان اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کچھ کہتے رہے، ایک دوسرے کو وہ کر کے، تو آپ ان کے کام کر رہے ہیں جو کام آپ کو کرنے چاہیے، جن سے آپ کی مین جنگ ہے، آپ انہی کے ہاتھ مضبوط اس کے حق میں آپ کو عدلیہ کو جو ہے وہ ریفارم کرنے چاہیے، آپ کو نیب کو ریفارم کرنا چاہیے، آپ کو ایجوکیشن میں جو ہے وہ اصلاحات لانی چاہیے، جو چیزیں جو ہے وہ کرنے والی ہیں ان کے اندر آپ وہ کرتے نہیں ہیں، اور وہ سارے آپ ایسے اپنے مسائل میں اور اپنے پرسنل انٹرسٹ میں اس طریقے سے وہ بندھے ہوئے ہیں کہ جو اصل جو کام ہوتے ہیں وہ کرنا ہے۔ آج فرض کرے جو 18ویں ترمیم ہے وہ بھی اگر اس وقت پیپلز پارٹی نے نہ کی ہوتی تو آج بھی جو ہے وہ صوبے ایک طرح کے جو ہے وہ سینٹر کے جو ہے وہ تحت جو مرضی جو ہے وہ کر رہے ہوتے۔ اور سب سے بڑا جو ہے وہ کہتے یہ ہیں کہ اس تمام ہلچل کے پیچھے وہ یہ ہے کہ ہماری 18ویں ترمیم افواج جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت زیادہ جو ہے اکنامک ریسورسز، بہت سارا پیسہ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک یہ بلکہ عمران خان کو لانے کا بھی یہ ایک منصوبہ تھا کہ اس کے ذریعے ایک بلکہ صدارتی نظام لایا جائے گا
18ویں ترمیم ختم کی جائے، بہت سارا لمبا پروجیکٹ تھا. اور ایک طرف جو فوج اپنے انٹرسٹ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہے 18ویں ترمیم کو، دوسری طرف سیاستدان بھی یہ نہیں ہے کہ وہ 18ویں ترمیم واقعی صوبوں کے اختیارات، ان کو بھی وہ پیسے چاہیے. میری ذاتی بات ہوئی ایک الیکٹڈ ٹاپ آفیشل سے بلوچستان کے، جس میں انہوں کو جو 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان کو پیسے ملے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے پیسے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ سارے پیسے جو ہے سب منسٹر آپس میں کھا گئے. 100 ارب روپے سے زیادہ ملا تھا، کیونکہ انٹرسٹ یہی ہے کہ جب وہ صوبے میں آئے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں کسی صوبے نے اختیارات نیچے ڈیوالو نہیں کیا. اگر وہ ڈیولوشن چاہتے ہیں فیڈریشن سے پروونس کو، تو پروونس سے اس کو ضلعی سطح پہ، لوکل باڈیز کی سطح پہ، کیونکہ کوئی بھی ترقی، ہم یہ کینیڈا میں رہتے ہیں، جتنے یہاں لوکل کام ہوتے ہیں وہ لوکل کاؤنسلز کرتی ہیں. یہاں لیجسلیچر کا کام لیجسلیشن ہے، لیجسلیچر کا کام جو ہے وہ ندی نالے بنوانا نہیں ہے، سڑکیں بنوانا نہیں ہے. لیکن ہماری طرف، اور عمران خان جنہوں نے کہا کہ جی میں کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں دوں گا، انہوں نے بھی اربوں روپے کے فنڈز اپنے تمام کو دیے. اور ایک یہ لوٹ مار کا جو ہے ذریعہ ہے یہ تمام فنڈز کے اوپر، جس میں اشرافیہ آپس میں لڑتی ہے. اس اشرافیہ میں ہماری فوج، بیوروکریسی، سیاستدان، بزنس مین سب شامل ہیں. تو بہرحال ناظرین، ہمارے وقفے کا وقت ہوا جا رہا ہے. وقفے کے بعد آ کے اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ کانسٹیٹیوشنل جو رینگلنگز ہو رہی ہیں اور آئین کو جو متنازع بنا کے اور اس کی شقوں کے بارے میں جو ہے وہ کورٹ میں گئے ہیں، جہاں ہمارے خیال میں تو وہ بہت کلیئرلی اسٹیٹ کرتی ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ ٹائم گین کرنے کے لیے آپ اپنے ملک کے بنیادی قانون سے جس طرح کھیل رہے ہیں اس بارے میں بات کریں گے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. جانے سے پہلے ہم پاکستان کی صورتحال پہ بات کر رہے تھے. اسی کے بیچ میں ایک جو بہت اہم مسئلہ ہے کہ پاکستان کی اندر جو ایک کسی حد تک نان کنٹروورشل جو ہے چیز موجود ہے ابھی تک، وہ ہے 1973 کا آئین. اور اس آئین میں جو ہے اس کو تقریباً متفقہ طور پہ بنایا گیا، اور وہ اس میں پھر بعد میں امینڈمنٹس کر کے اور اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آئین کے اندر جو چیزیں کافی کلیئرلی بتائی گئی ہیں، جس طرح یہ ابھی عدم اعتماد کے مسئلے پہ چل رہا ہے، اس کے اندر جو ڈی سیٹ کے ان کی کانسٹیٹیوشن میں استعمال لفظ ہوا ہے کہ ڈی سیٹ ہوں گے لوگ. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنی 3 جو وہ سبجیکٹ ہیں ان پہ اگر اپنی پارٹی کے انسٹرکشن کے خلاف ووٹ دیا، تو اس کے بعد آپ کی پارٹی کا سربراہ آپ کے خلاف جو ہے انیشیٹ کر سکتا ہے ایک جو ہے تادیبی کارروائی، اور اس کے نتیجے میں اگر وہ چاہے تو وہ اسپیکر کو لکھ سکتا ہے کہ اس آدمی نے یہ ہماری ہدایت کے خلاف بات کی، اس کو جو ہے اس کو سیٹ اس کی یہ الیکشن ختم کیا جائے. پھر جو ہے قومی اسمبلی جو ہے الیکشن کمیشن کو کرے گی، جو اپنی انکوائری کرنے کے بعد ڈی سیٹ ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی. اور اس ڈی سیٹ کا بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایکسپلیسٹ نہیں ہوتی، لیکن ان کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کے اس الیکشن میں آپ کی وہ الیکشن ختم ہو جائے گا، اس کے بعد مزید آپ کو اگر دوبارہ اسمبلی میں آنا ہے تو اسی ٹینیور میں اگر بائی الیکشن ہوتے ہیں، آپ اپنی کسی اور جماعت سے، کہیں اور سے، جہاں سے بھی الیکشن لڑیں، اس کے بعد آپ آ جائیں، اگلے الیکشن میں آئیں، جب بھی آئیں. اس تمام چیز کو کنٹروورشل بنا کے، اسی طرح تقریباً جو ہے نان کنٹروورشل تھا اب تک کہ اگر ایک دفعہ ریکوزیشن ہو اجلاس نیشنل اسمبلی کا 20% نمائندوں کے دستخط سے، تو وہ 14 دن کے اندر بلانا ضروری ہے. لیکن اس کو بھی انہوں نے کھیل بنا دیا 14 دن کے بجائے، اور اس کی توجہ جو ہے بہت ہی احمقانہ دی کہ جی وہ نیشنل اسمبلی میں OIC کا اجلاس ہونا ہے، اس کی بلڈنگ میں. کوئی قانون میں، آئین میں پابندی نہیں ہے کہ آپ نے وہیں پہ کرنا ہے. وہ وہاں پہ جو ہے باہر جو ہے کسی لان پہ بھی بلا سکتے ہیں، وہ کسی جو ہے شادی ہال میں بھی بلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کنونشن ہال ہے، وہ کسی بھی شہر میں بلا سکتے ہیں اسپیکر کی صوابدید پہ. اور ان کو جو ہے 23 مارچ تک کا انتظار کرنا ضروری نہیں تھا. جس دن ریکوزیشن ہوئی آپ اگلے دن بلا سکتے تھے اجلاس.
یعنی 14 دن کی میکسیمم لمٹ ہے، اس کو بھی کھیل بنا دیا گیا، اور اب انہوں نے 25 تاریخ کو بلایا ہے، اس کے ساتھ بھی کھیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی وہ اجلاس ہوگا، اس میں ممبر جو مر گئے ہیں ان کی فاتحہ کر کے اس کو ایڈجرن کر دیں گے، اور پھر پتہ نہیں شاید انلمیٹڈ ایڈجرن ہو، پھر دوبارہ بلائیں گے۔ تو کانسٹیٹیوشنلی جو سیٹ پروسیجرز تھے، جو سیٹ رولز تھے، ان کو بھی، تو میرے خیال میں یہ اس ملک کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے، ان کو مزید کمزور کرنے کا ایک اور حربہ ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے بیسک کانسٹیٹیوشن کے اوپر اگر عمل نہیں کریں گے تو ہم ایز اے قوم کبھی پنپ نہیں سکیں گے۔ تو ممتاز صاحب، یہ جو تمام کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اب گورنمنٹ نے ایک ریفرنس کیا جو ہے سپریم کورٹ سے یہ کلیریفائی کرنے کے لیے کہ جی وہ ڈی سیٹ ہوگا یا ڈسکوالیفائی ہوگا، حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں کہیں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو، وہ اپنی نشست کھو دیں گے اس اسمبلی میں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بارے میں اور کوئی اس کے علاوہ اس کی سزا نہیں ہے۔ اس کو کنفیوز کر کے کہ جی ان کو پہلے روک دیا جائے، یعنی اگر آپ نے ایک انگلش فلم ہے مائنورٹی رپورٹ، اگر آپ نے دیکھی ہے تو وہ ایک فیوچر کی سوسائٹی کا دکھایا، وہ پرانی فلم ہے تو اس میں فیوچر کی سوسائٹی بھی میرے خیال میں 2019 دکھائی ہے، کہ اس میں وہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جی انہیں پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آدمی جرم کرنے والا ہے، اور وہ پہلے جا کے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم ابھی تک ایسی جگہ پہنچے ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جب تک ایک جرم سرزد نہیں ہوا اس وقت تک جو ہے ہمارے پاس جن ہیں، جی پاک پتن سے بہت سارے جو ہے نا، بہرحال اس بات کو وہ رکھتے ہوئے کہ آپ جب تک یہ نہ ہو، انہوں نے اس سوال کو لے گئے کہ جی پہلے روک سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ جی وہ کوئی ووٹ ہی نہیں دے سکتا۔ اگر اس کے علاوہ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ لاجیکلی سوچیں کہ اگر ووٹ دے ہی نہیں سکتا کوئی، تو پھر اس تمام ڈرامے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جو ہے نہ عدم اعتماد، نہ اعتماد، نہ کچھ، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ وہ دیکھیں پرابلم کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کو جس طرح لا کے بٹھایا گیا، اور بٹھانے کے بعد پھر جس طرح اس کی گورنمنٹ چلائی گئی، پرابلم یہ ہے کہ اس کو کبھی یہ ایشوز ڈیل ڈائریکٹلی کرنے ہی نہیں پڑے، چونکہ براہ راست کہیں اور سے چیزیں جو ہے وہ ہو رہی تھی، معمولی سی تھی، یہ ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے، کال آ جاتی تھی، وہ چیزیں ہو جاتی تھی۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ بھائی اب آپ لوگ کام آپ خود سنبھالیں اپنا۔ اب جو ہے وہ کام جب سنبھالنے کا مسئلہ وہ آیا ہے، تو اب وہ ان کو سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے کہ جی یہ لوگ کیسے، ان کی ضرورت ہو گئی ہے کہ ہماری اپنی پارٹی سے کے اندر بھی یہ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ آوازیں آنی ہو گئی کہ ہم آپ سے اختلاف کرتے ہیں، چونکہ پہلے تو ایک فون پہ وہ اختلاف ختم ہو جاتا تھا۔ اب جو ہے وہ جو لوگ ہیں، اور بعض لوگوں کے جینوئن اختلاف ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ مطلب پیسوں سے وہ کوئی خرید رہے ہیں ان کو۔ اس معاملے میں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ان-لاجیکل بات ہے کہ اگر آپ الیکٹ ہو کے آئے، گورنمنٹ 5 سال کے لیے گورنمنٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ ایک آٹومیٹان ہے؟ مسئلہ ہے کہ اگر آپ جو ہے فرض کریں اپنے والدین کے ساتھ بھی رہ رہے ہوں 5 سال کے بیچ میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا میاں بیوی کے بیچ میں، یا باپ بیٹے کے بیچ میں، یا ماں بیٹے کے، ماں بیٹی کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا؟ کیا یہ ایک دفعہ جہاں سے آپ پیدا، ہر جگہ اختلاف کی گنجائش اور اس کی جو ہے پاسبلٹی موجود ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، 2-3 طرح کی جمہوریت، ہم تو جو جس میں ہیں وہ ایک ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن ایک ڈائریکٹ پارٹیسپیٹری جو ہے وہ ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ آپ کو ایک ایشو پہ لوگوں سے جو ہے وہ رائے لینی پڑتی ہے۔ سوئس میں آپ جائیں، وہ ریفرینڈم جو ہے وہ کرواتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں تو ڈیموکریسی چلی ہی نہیں ہے کبھی۔ آج سری لنکا میں لوگ کھڑے ہیں جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کے، چونکہ وہاں ان کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، 800 ملین صرف ان کے پاس فارن ایکسچینج جو ہے وہ رہ گئی ہے، اور وہ چائنا سے دوبارہ مانگ رہے ہیں، IMF سے، پاکستان کی طرح 17ویں کی 18ویں دفعہ ان کی وہ IMF لون جو ہے وہ ان کو وہ دے رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو لوگوں کا رائٹ ہوتا ہے، اور کسی ٹائم بھی، اور پھر جو الیکٹ ہو کے جو نمائندے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں واپس جانا ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں تو ایک باقاعدہ، جیسے اس تعمیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے باقاعدہ مینشن کر دیا کہ کانسٹیٹیوشن ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، اور ان فیزز سے آپ گزر کے
ان کو جو ہے وہ نااہل کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اور نااہلی کہیں نہیں ہے، نااہلی کا ذکر نہیں ہے، صرف ان کی سیٹ ختم ہوگی. یعنی یہ کویسچن ہی کھڑا کرنا اس آئین کو کمزور اور تباہ کرنے کے برابر. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم دیکھیں، پہلے انہوں نے مطلب یہ لوگ ہیں جا کے سندھ ہاؤس میں یا جہاں گھسے کوئی خوشی سے نہیں گھسے، چونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ ہمیں یا تو اریسٹ کروا لیا جائے گا یا اٹھوا لیا جائے گا. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ان کے گھروں پہ جا کے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، سندھ ہاؤس پہ جو ہے وہ اٹیک جو ہے وہ کروائی گئی. یہ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ جو ہے وہ آدمی اور وزیر اعظم وہ ہو تو یہ آپ ڈیموکریسی کو کس طرف لے جا رہے ہیں. مطلب اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم ایک اصول کے ساتھ ہیں کہ اختلاف کا حق ہونا چاہیے. نہیں تو یہ جتنے لوگ جو اس وقت چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ لائے بھی اسی طرح گئے تھے اس وقت جب ان کا ضمیر کچھ بہت زیادہ جو ہے وہ آن آف بٹن کی طرح ہے. وہ کبھی جو ہے ہر تھوڑے دنوں کے بعد آن ہو جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑے وقت کے بعد آف ہو جاتا ہے. ان کے گلے میں تحریک انصاف کے پٹے ڈالے گئے جو وہ اسکارف ڈال کے جہازوں میں لایا گیا. اس وقت ضمیر اچھا تھا، اس وقت ضمیر برا ہو گیا. یعنی ہم اور نہیں پھر اب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں، ہمیں قبول ہے. یعنی ایک جو میم چل رہی ہے واٹس ایپ کے اوپر جس کے اندر اس میں شہباز گل کا وہ کوٹ دیا گیا ہے کہ یہ جنہوں نے یہ اس سے پی ٹی آئی سے نکلے ہیں وہ سارے کے سارے بلے سے ملتے جلتے ایک لفظ کے برابر ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ان کی خاتون جو ہے عالیہ حمزہ نے ان کو تقریباً جو ہے وہ پروسٹیچیوٹ ان کو کہا. اس کے بعد پھر جو ہے عمران خان کا یہ بیان جو ہے آیا کہ میں ان سب کا باپ ہوں. یہ بھی ایک میم جو ہے چل رہی ہے. نہیں لیکن میں یہ دیکھیں آپ مطلب دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی سیاسی کلچر کو کس طرف لے جا رہے ہیں. مطلب آپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ بچوں کی شادی نہیں ہوگی. اگر جسٹ امیجن کہ ایک ملک کا وزیر اعظم، مطلب آپ بلیک میل کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کر رہی ہے یا کہ آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ سے ہٹ گئے، میرے ساتھ کھڑے نہ، میں صحیح کروں یا غلط کروں، میں جو بھی کروں، لوگ مہنگائی سے مر رہے ہوں، ملازمتیں ہوں یا نہ ہوں، گیس ہو یا نہ ہو، کوئی چیز ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑا. اور نہیں ہوں گے تو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ. اور یہ باتیں کرتے بھی اسی لیے تاکہ لوگ جو ہے جو اصل مسائل ہیں پاکستان کے اس سے توجہ اٹھانے کے لیے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی والوں نے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کی بھرمار کی ہوئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہاں ہے، اپنا مہنگائی تو ہے ہی نہیں وہاں پہ، مختلف غریب جیسے لگتے ہوئے لوگوں کے. آپ وہ کہہ رہے ہیں، میری کل ایک میرا کزن ہے وہاں پہ اور اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے، اور میری اس سے پاکستان میں بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا وہ چونکہ پی ٹی آئی کا کافی مطلب وہ ہے، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھئی یہ آپ کے جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں تو ان کو کیا ہو گیا؟ کبھی کہتے ہیں میں انگریزی بہت اچھا بولتا ہوں، کبھی کچھ. تو اس نے کہا آپ کو نہیں پتہ ہے یہ جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ ویسٹ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور آپ نے تو جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھے ہوئے، آپ نہیں سمجھتے ہیں. یار عجیب بات ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کے خلاف سازش کیا ہوتا. میں نے کہا میں کہا وہ شعر ہے پتہ نہیں ہوئے ہو دوست جس کے تم دشمن آسمان کیوں. میں نے کہا یار ویسٹ کو کون سی پڑی ہوئی ہے کہ ایک ایسے آدمی اور سیاست کو ذاتی سطح پہ لانا کہ جی ان کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا. اور پھر اگر دوسرا آگے سے، کیونکہ میں نے ایک بحث دیکھی سوشل میڈیا پہ جہاں پہ لوگوں نے سوال یہ اٹھانے شروع کر دی ہے، میرے خیال میں لوگوں کی ذاتی باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب انہوں نے ان کے بچوں پہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ جب ایک ایسے آدمی کا سوشل بائیکاٹ نہیں ہوا جو ایک گھر میں مرید بن کے گیا اور وہاں پہ سپوزٹلی ایک باپردہ حجابی خاتون جو ان کی پیرنی تھی ان کی طلاق کرا کے شادی کر لی، تو اگر اس کا سوشل بائیکاٹ نہیں ہوا تو انہوں نے تو صرف ایک ضمیر کی آواز پہ اسمبلی میں ووٹ ہی دیا. آپ دیکھیں کہ آپ او آئی سی کے اس میں طلاق پہ، فحاشی پہ، اس پہ ساری جو ہے وہ تک، یا
آپ مجھے یہ بتائیں، آپ لوگوں کو طلاق کا کر رہے ہیں، آپ تیسری طلاق کرنے والے ہیں اب جو ہے نا. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فحاشی کے خلاف، تو الحمدللہ پاکستان میں انہوں نے بہت وہ لگا دی ہیں پابندیاں کہ فحاشی نہیں دیکھی جا سکتی. تو عمران خان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بلا کے پاکستان میں رکھیں، تاکہ انگلینڈ میں جہاں پہ فحاشی اور یعنی بقول ان کے بہت عام ہے، ہر طرح کی اخلاقی بے راروی ہے، تاکہ اپنے بچوں کو اس سے بچا سکیں. آپ لوگوں کے بچوں کی تربیت کی بات کر رہے ہیں، آپ کے اپنے بچوں کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ میں یہ اگین لیٹس موو آن، کیونکہ یہ ذاتی باتیں جو ہے نا، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی اور عمران خان لوگوں کی ذاتی چیزوں کو لے کے آتے ہیں تو پھر اس کے کاؤنٹر نیریٹو بھی آتا ہے، اور اس کے اوپر پھر وہ ایک دم ان کو یاد آ جاتا ہے کہ وزیر اعظم کا یہ معیار ہے کہ وہ چیزیں مطلب اسی وزیر اعظم کے معیار کے اوپر اگر بات کریں تو ہمارے وزیر اعظم جیسا ہم جانتے ہیں کہ وہ ویسٹ کو بھی سب سے اچھا جانتے ہیں، وہ جیوگرافی کو بھی بہت اچھا جانتے ہیں دنیا کے، کہ کس طرح جرمنی اور جاپان ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اسی طرح وہ اسلام کو بھی وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں. اب جیسے ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ لیٹسٹ کہ انہوں نے OIC سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں سب سے زیادہ انگلش بھی میں جانتا ہوں، سب سے زیادہ انگلش بھی. تو یہ اس کے پیچھے ان کا کیا سائیکالوجیکل مسئلہ ہے عمران خان کو، جس کو تمام لوگ بڑا جو ہے وہ کانفیڈنٹ بولتے ہیں، بڑا جو ہے نا اپنی بات پہ، حالانکہ سب سے بڑے یو ٹرن انہوں نے لیے. یہ بار بار ان کو کیوں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میں اس چیز کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس چیز کو سب سے زیادہ جانتا ہوں؟ جو آدمی کانفیڈنٹ ہو، جس کو اپنی صلاحیتوں پہ ہوتی ہے نا، یہ تو انسیکیورٹی کی نشانیاں ہیں نا. جب آپ بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے، تو جس کو پتہ ہوتا ہے وہ کبھی آپ جائیں تو ہسٹری کا جو ٹیچر ہوگا وہ کبھی کہے گا کہ میں ہسٹری جو ہے وہ میرے خیال میں تو علم کی سب سے بڑی انتہا یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ، آپ بہت کچھ جانتے ہوئے بھی، یعنی آپ جتنی کتابیں پڑھ لیں، آپ جتنی جو ہے سقراط کا تو یہی مشہور ہے نا، مطلب کہ میں جو ہے مجھے یہ پتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. یہاں غرور یہ ہے کہ میں سب جانتا ہوں، سب سے زیادہ جانتا ہوں. ایگزیکٹلی. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسیکیورٹی کی علامات ہیں جو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی، اس کے علاوہ انہوں نے اور جو باتیں کی، اگر ہم اس کو جو ہے وہ شاید ایک آئیڈیل لیول پہ آپ کہہ سکیں جی مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے اور وہ سب کچھ، لیکن ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے ٹوٹلی جو ہے وہ جو لائن ان کی 10 سال پہلے تھی وہ سب ختم کر کے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ انہوں نے نارمل کر رہے ہیں، اپنا ایک شہر بنا رہے ہیں جہاں ہر چیز کی اجازت. UAE نے تعلقات بنا لیے، قطر نے، آپ کے وہ تمام مسلم ممالک جو ہر ایک کو پیسے دے رہے ہیں، جن کے پاس آپ جو ہے گھٹنے ٹیکتے ہیں جا کے پیسے لینے کے لیے، انہیں بلا کے اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ جی آپ فیل ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں کیا، میں مایوس ہوں، شاید آپ کے دل کو تو خوشی ہو، لیکن ایز اے نیشن کیا آپ کے خیال میں ہمیں اس سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں. پہلی بات تو اگر کوئی وزیر اعظم ہے اور سیاست کو سمجھتا ہے اور بین الاقوامی تعلقات کو سمجھتا ہے اور ریاستوں کو سمجھتا ہے، تو ریاستیں جو ہے، ریاستوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، وہ انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. کوئی بھی ریاست ہوگی وہ سب سے پہلے اپنا انٹرسٹ دیکھے گی اپنے ریاست کے. یہی اسی لیے کہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے سعودی عرب، جس کو ہم سپوزڈلی ابھی کا چھوڑتے ہیں، پہلے ہمیشہ سے اسلام کا قلعہ اور اسلام کی سب کچھ، سعودی عرب نے کبھی پاکستانیوں کو کوئی، انہوں نے اپنے پاکستان کی حیثیت جو ان کی نظر میں اس کے مطابق وہ کیا، انہوں نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ یہ مسلمان ہیں تو ہم ان کو کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ. دیکھیں کہیں بھی، اور پاکستانیوں کے ساتھ اگر کہیں انہوں نے رکھا ہے تو وہ اپنے سیکیورٹی انٹرسٹ کے تحت رکھا ہے. پاکستانی فوج کو کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے تحت، اور وہ بڑے پریکٹیکل ہیں اپنے ان چیزوں، اور ان کی پریکٹیکلٹی اس سے نظر آتی ہے کہ پوری مسلم ورلڈ میں انتہا پسندی کو پھیلانے میں جو ہے وہ سعودی عرب کا کلیدی کردار رہا ہے. لیکن جب ان کو یہ سمجھ آئی کہ اب جو ہے وہ پیٹرول بھی ختم ہو رہا ہے، ہمارے وسائل بھی ختم ہو رہے ہیں، اور گلوبل پالیٹکس بھی جو ہے وہ جیو پالیٹکس جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، آج وہ
نہ صرف اس سے، وہ ایران سے دوبارہ تعلقات، نہ صرف اسرائیل سے بلکہ وہ ایران سے دوبارہ تعلقات جو ہے بلکہ وہ اب سوویت یونین سے بھی تعلقات جو ہے، حالانکہ امریکہ جس طرح ابھی رپورٹ ہوا کہ یوکرین کے مسئلے پہ امریکہ ان کو کال یو اے ای اور سعودی عرب کو کر رہا ہے اور وہ کال نہیں لے رہے اور ان کو یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پیداوار بڑھائیں، جو ہے وہ آئل پروڈکشن جو ہے وہ بڑھائیں، اور وہ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں بڑھا رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے اپنے جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے۔ وہ تو حالانکہ وہ امریکہ پہ بہت ڈپینڈ کرتے ہیں، چونکہ آج بھی ایران کے ساتھ ان کی ایک جو ہے وہ ٹینشن موجود ہے، آج بھی ان کے جو ہے وہ ایک ریجنل ہیجمونی کی جو ہے وہ خواہش جو ہے وہ موجود ہے، بہت ساری جو چیزیں موجود ہونے کے باوجود، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، اپنی کمزوریوں کو سمجھ رہے ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ لیکچر ان کو دیتے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ دوڑ کے جاتے ہیں، چائنا کے پاس وہ دوڑ کے جاتے ہیں، سعودیہ کے پاس پیسوں کے لیے وہ دوڑ کے، یو اے ای کے پاس وہ دوڑ کے جاتے ہیں، قطر کے پاس وہ دوڑ کے جاتے ہیں، ویسٹ کے پاس جو ہے وہ یار آپ جو ہے وہ ان کو لیکچر دے رہے ہیں۔ جو دیکھیں آپ پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں، اپنی اکانومی کو بہتر۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جتنی ٹرموائل ہے اس کے بعد کوئی، یعنی آپ یہ او آئی سی کی میٹنگ کر رہے تھے 2 دن پہلے تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ ایک جنگ و جدل کا ماحول ہوگا یا یہ آپ اس کو نیوٹرل پالیسی کہتے ہیں کہ آپ رشیا میں آپ نے جا کے وزٹ کر لیا اور آپ اس کو جو ہے وہ نیوٹرالٹی سے جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں، جہاں پہ جس دن وہاں پہ جنگ ہوئی ہے آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ڈسپائٹ کہ آپ رشیا ہوتا، امریکہ ہوتا، کوئی بھی ملک جو حملہ کرنے جا رہا ہے پوری دنیا کو پتا ہے، آپ اس کو ڈیلے، خیر بہرحال یہ بحث نہ ختم ہونے والی ہے۔ ایک ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں، اس میں اگر جو ہندوستان میں کشمیر فائلز کے نام سے ایک فلم بنی ہے جس پہ کافی کنٹروورسی ہے، جس میں جا کے وہ بی جے پی والے میرے خیال میں اس کے حمایت میں بڑے مظاہرے کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس پہ آبجیکشن بھی کر رہے ہیں، اگر اس کے بارے میں آپ بتا سکیں کہ کیا فلم کس بارے میں اور اس کی کیا کنٹروورسی؟ دیکھیں میں نے فلم دیکھی تو نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ پڑھا ہے، اور وہ ہے بیسیکلی جو کشمیری پنڈت کا جو وہاں سے نکلے تھے، کب نکلے تھے؟ 1990 میں جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے جنوری میں جو ہے وہ 1990 جب ملیٹنسی 89 عروج پہ تھی، جو عروج پہ تھی، تو اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب ملیٹنسی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تو اس دوران پہلے تو پنڈت جو ہے وہ، حالانکہ ملیٹنٹ جب انہوں نے مارنا شروع کیا تو سب سے پہلے تو انہوں نے مسلمان جو کشمیری تھا اس کو وہ مار رہے تھے، اور وہ کون سے مسلمان کشمیریوں کو مار رہے تھے؟ جو پرو انڈیا مسلمان تھے، جس میں نیشنل کانفرنس کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مارے گئے، مطلب اس میں۔ اور پھر 89 میں جو ہے وہ 90 میں، اس میں 89 میں میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں 98، رابعہ سعید جو مفتی سعید جو اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے انڈیا کے، ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا، تو جس میں جے کے ایل ایف جو ہے وہ شامل تھی، تو انہوں نے جے کے ایل ایف کے 3-4 جو ملیٹنٹس اور لیڈر تھے ان کو رہائی کا جو ہے وہ مطالبہ کیا، جس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ وہ جو اس وقت وہاں چیف منسٹر تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی اس چیز کی، اور یہ اریسٹ کرانے میں، یہ ساری چیزوں میں وہاں کی کشمیر کی جو ہے وہ گورنمنٹ انوالو تھی، تو بعد میں بائی پاس کر کے تو اس کو جو ہے وہ راہ کر۔ اب یہ جو مووی ہے، تو مووی میں جو میرا خیال ہے مووی بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے، چونکہ 3 لاکھ کشمیری جو ہے پنڈت کشمیری وہاں سے نکلا ہے، وہ بیچارے جو ہے وہ جموں میں آج تک بھی وہ سیٹل، وہ کیا نکلے واقعی وہ اس کی وجہ یہ تھی، یا کوئی اس کی اپنی پالیٹکس تھی؟ نہیں اسی طرف میں آ رہا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ شروع میں تو 3-4 جو ہے وہ نامور جو ہے وہ کشمیری پنڈت مارے گئے، اور اس میں جے کے ایل ایف اس وقت جو ہے وہ مطلب شامل تھی، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ جو وہ ہوا 2-3 چیزیں ہوئیں، وہ یہ ہوا کہ ایک تو
وہاں پہ پمفلٹ تقسیم کیے گئے، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ویلی چھوڑ کے جو ہے وہ نکل جائیں۔ یہ کس کی طرف سے پیمفلیٹ؟ جو وہاں ملیٹنٹس کی طرف سے، آرگنائزیشن، اس میں جے کے ایل ایف کا بھی نام تھا دوسرا۔ پھر مسجدوں سے یہ اعلان کیا گیا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ، اور مووی میں یہ چیز، اور یہ زیادہ تر سارے پنڈت جموں میں تھے؟ نہیں، یہ تو ویلی میں تھے، جموں میں تو کوئی تھا ہی نہیں نا پنڈت، ہاں سارے ویلی میں ہی تھے، چونکہ اوریجنلی کشمیر جو ہے وہ پنڈت ہی تھے جو ہے، اور پنڈت ہی تھے، سارے کنورٹ ہو کے بعد میں مسلمان بنے، تو اوریجنلی دیور آل کشمیری جو ہے وہ نان مسلم تھے۔ تو یہ 9ویں 10ویں 11ویں صدی میں جا کے پورے ہندوستان میں وہ ہوا۔ تو یہ مطلب وہاں پہ وہ رہ رہے تھے، تو جب یہ مسجدوں سے اور یہ جو پمفلٹ سے وہ ہوا، تو اس میں یہ جو ہے وہ چیزیں، اور پھر اٹیک جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے اس میں۔ پھر دوسرے ملیٹنٹ پاکستان سے بھی جو ہے وہ ملیٹنٹس جو ہے وہ آنے شروع ہو گئے، جن میں ان کو یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی یہ مسلمان ہے یا یہ ہندو ہے، تو وہ بہت ساری چیزوں کو وہ ڈائریکشنز پہ جو ہے جا کے ان کو پتہ بتایا جاتا تھا، تو وہ اس پہ وہ کرتے تھے۔ لیکن جو مووی میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ونس کہ بتایا گیا ہے کہ کشمیری مسلمانوں نے اس چیز کو جو ہے وہ پنڈتوں کو مارا ہے، اور اس کو فورس کرنے میں نکالنے میں جو ہے وہ ایک کردار کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو بھی ایک طرح کا کلپریٹ جو ہے وہ شو کیا گیا، حالانکہ جہاں تک فاروق عبداللہ کی وہ ہے، اس نے بارہا کئی دفعہ نہیں، آج سے نہیں پچھلے 30 سالوں میں کہا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں اس پہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کانفلکٹ زون کے اندر جو وہاں کی حکومت ہوتی ہے اس کا کوئی کردار، جس طرح بلوچستان میں آج دیکھ لیں کہ بلوچستان کی لوکل گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نہیں ہوتی ہے، وہاں سیکیورٹی فورسز کی ہوتی ہے، اور کشمیر میں بھی یہی صورت تھی کہ وہاں سیکیورٹی فورسز کا کنٹرول تھا، انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز۔ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد میں آخر میں شاید یہ نشاندہی بھی کرتے جائیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد بھی بی جے پی کسی بھی شکل میں پچھلے 7 سال سے کشمیر کی میں حکومت میں ہے، اور جو 5 اگست 2019 کے اس کے بعد تو وہ ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے، لیکن انہوں نے ان کی ریہیبلیٹیشن کا، ان کو واپس بسانے کے مسئلے پہ کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ریہیبلیٹیشن پہ میں بتاؤں کہ کوئی انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے، چونکہ ایک ایشو ان کے ہاتھ میں ہے، اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، اس کو یوز کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ریہیبلیٹیشن میں پریویس گورنمنٹ یا بی جے پی کی گورنمنٹ کوئی بھی تھوڑا بہت انیشیٹو لیتی تو ڈیفینیٹلی یہ حالات جو ہے 3 لاکھ بہت بڑی آبادی نہیں ہے کہ جس کو آپ سیکیورٹی، اور اگر آپ نے وہاں پیچھے چونکہ انہوں نے ایک وہ کیا تھا کہ ایک الگ سے جو ہے وہ ایریا میں ان کے لیے وہ بنائے جائیں، تو جس پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپارتھائڈ کا ٹائپ کا ہوگا، اور دوسرا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا وہ کوئی سولوشن نظر نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہے کہ اگر تقریباً 9 لاکھ فوج کشمیر میں رکھ کے، جس کی پوری آبادی میرے خیال میں 90 لاکھ یا 1 کروڑ کے قریب ہے، اگر آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو اس کے اندر اس سے بڑا معاملہ ہے کہ آپ جو ہے سوچے ہندوستانی حکومت کہ وہ کیوں سیکیورٹی، کیونکہ ہر 9 یا 10 لوگوں پہ ایک فوجی، اگر آپ نے ایک سیکیورٹی ایجنسی کا آدمی یا پیراملٹری فورس وہاں پولیس رکھی ہوئی ہے، اور پھر بھی آپ سیکیورٹی نہیں دے پا رہے، تو پرابلم جو ہے وہ صرف 3 لاکھ پنڈت سے بہت آگے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ری ایبلیٹیشن اتنی آسان نہیں ہے جب تک وہاں کے حالات نارمل نہیں ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ میرا خیال میں پاکستان میں اس وقت تک صورتحال واضح ہو چکی ہوگی کہ وہاں صورتحال کدھر جا رہی ہے، کس کی حکومت ہوگی نہیں ہوگی، لیکن ایک بات جو واضح ہے پہلے دن سے کہ عوام اسی طرح پستی رہیں گی، عوام اسی طرح جو ہے نہ ان کو صحت ملے گی، نہ تعلیم ملے گی، نہ ان کو ایک صحت بخش ماحول ملے گا، ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ حکمران طبقات جس میں تمام ہماری اشرافیہ، فوج، سیاستدان، سول بیوروکریسی شامل ہیں، وہ اسی طرح اپنی عیاشی کی زندگی گزارتے رہیں گے، اور اگر آپ کو اس کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو آپ اسلام آباد میں جا کے اس کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ۔